السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ رائے حسنین افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ود رائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی۔ معزز ناظرین، ہم نے اس ایپیسوڈ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ڈسکس کریں گے کہ غردار کون تھا، تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، 16 دسمبر 1971 تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس دن میرے قائد کا پاکستان ٹوٹ گیا، اور پاکستان ٹوٹنے کی وجہ انڈیا نہیں تھی بلکہ پاکستان کو توڑنے کے لیے 1962 میں منصوبہ بندی شروع ہوئی، جس منصوبہ بندی کی سرپرست اعلیٰ تھے جنرل ایوب خان۔ جی ہاں، جنرل ایوب خان۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے تو ہمیں تاریخ کے اوراق میں پیچھے کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، ہماری تاریخ میں ذکر ہوتا ہے کہ بنگالی غدار تھے جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا، لیکن یہ بات حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ معزز ناظرین، پاکستان بنانے والی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں وجود میں آئی۔ 1940 میں قرارداد پاکستان بھی ایک بنگالی نے پیش کی جن کا نام تھا A.K. فضل الحق۔ تو اب مختصر سی بات کر لیتے ہیں ہم شیخ مجیب الرحمان کی، جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت بڑے سپورٹر تھے، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پارٹی کا ہر محاذ پر ساتھ دیا اور ان کی پارٹی کو جوائن کیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان بننے کے 4 سال بعد 1952 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد پارٹی میں بعض تنازعوں کی وجہ سے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پارٹی چھوڑ کر عوامی مسلم لیگ جوائن کر لی۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنی اصل کہانی کی طرف۔ جنرل ایوب خان، اس کا اہم رخ 1956 کا آئین توڑنا، 1958 میں مارشل لا لگانا، اور مارشل لا کے 4 سال بعد 1962 میں صدارتی آئین لانا۔ ایوب خان 1962 میں نیا آئین لانے کی کاوش میں مصروف تھے جو کہ ایک صدارتی آئین تھا۔ جنرل ایوب خان کے ساتھ اس وقت کے جو ان کے لا منسٹر ہوتے تھے ان کا نام محمد ابراہیم، جو کہ ایک بنگالی تھے۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کو صدارتی آئین لانے سے منع کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ جائے گا، لیکن جنرل ایوب خان نے ان کی ایک نہ مانی تو محمد ابراہیم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور کہا میں پاکستان توڑنے کی سازش میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ تو اب ایوب خان نے اگلا لا منسٹر جسٹس منیر احمد کو بنایا۔ جسٹس منیر احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایوب خان نے کہا بنگالیوں سے جان چھڑائی جائے، انہوں نے ہر وقت حقوق لگایا ہوا ہے۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 93 پہ جسٹس منیر احمد لکھتے ہیں کہ میں ایک بنگالی وزیر سے ملا اور کہا آپ پاکستان سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن بنگالی منسٹر رمیز الدین کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونے والے۔ یہ جسٹس منیر احمد کی کتاب میں ان کا لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں، جسٹس منیر احمد کو ایوب خان نے لا منسٹر کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ محترم ناظرین، 1964 میں جنرل ایوب خان نے صدارتی الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، تو بنگالیوں کی اکثریت نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ بات جنرل ایوب خان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے پیسوں کی گیم کھیلی۔ اب پیسوں کے ذریعے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، عوانوں اور سرکاری دفاتر میں پیسوں کو بچانا شروع کر دیا۔ 1964 کا صدارتی الیکشن محترمہ فاطمہ جناح کو ایک دھاندلی کے تحت ہرا دیا گیا۔ یہ الیکشن تو جنرل ایوب خان جیت گیا لیکن پاکستان ہار گیا۔ اب پھر شیخ مجیب الرحمان دوبارہ اس کہانی میں آتے ہیں جو کہ مشرقی پاکستان والے حصے میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے۔ شیخ مجیب الرحمان نے اس الیکشن کے دوران محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ہونے والی دھاندلی اور بکتے ضمیر سرعام دیکھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ہونے والی ناانصافی کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کا
پاکستان کے قانون سے یقین کا رشتہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے 6 نکات پیش کر دیے کہ 6 نکات صوبے کی خود مختاری کے متعلق تھے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا اگر یہ نکات ہمارے نہ مانے گئے تو ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور شیخ مجیب الرحمان نے ایک اور مطالبہ کیا کہ 1962 کے آئین کے بجائے 1956 کا آئین ملک بھر میں بحال کیا جائے، پھر بھی ہم پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مطالبات بھی مسترد کر دیے۔ یہ واقعات 1964 کے الیکشن سے لے کر 1970 تک تھے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں 1970 کے الیکشن کی۔ اس میں پھر سے تاریخ دہرائی گئی، پھر سے دھاندلی کی گئی، لیکن دھاندلی کرنے کے باوجود شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی جیت گئی۔ ان کی پارٹی کو جیتنے کے بعد بھی ان کا حق نہ ملا، پاور کا ٹرانسفر نہ ہوا، اور اس طرح عوامی لیگ نے بغاوت کر دی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایپیسوڈ نمبر 1، جس میں ہم نے ثبوت اور دلائل کی بنیاد پر یہ بات ڈسکس کی کہ کس طرح سیاستدانوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں اہم کردار ادا کیا۔ اب آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کردار کون تھا۔ اگر ناظرین ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔